السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقات کسے کہتے ہیں اور صدقے کی کتنی قسمیں ہیں، اور صدقۃ الفطر کے بارے میں آج ہم آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس میں ہمیں خوب زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک بہترین خوبصورت سبق یہ ملتا ہے کہ آپ صدقے میں بہت زیادہ انہماک دکھایا کرتے تھے اور بہت زیادہ خرچ کرتے تھے اللہ کے نبی۔ صدقے کی کیا فضائل ہیں؟ صدقے کے بے شمار فضائل ہیں۔ موٹے موٹے فضائل: اللہ کے غضب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت کو ٹالتا ہے، رزق میں اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ صدقات کی 3 قسمیں ہیں: فرض، واجب اور نفل۔ فرض صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے۔ صدقات واجبہ ان کو کہتے ہیں جن کو شریعت نے تو مقرر کیا ہو یا کوئی بندہ خود اس کو اپنے اوپر لازم کر لے، یا جیسے کوئی منت مان لے۔ نفلی صدقہ وہ ہوتا ہے جو بندہ اس کو اپنے اوپر لازم نہیں کرتا، وہ ویسے خود ہی دے دیتا ہے۔ شریعت کی طرف سے کوئی اس پر مقرر کردہ کوئی قانون نہیں ہوتا، اور یہ چلتے پھرتے کسی کو دیا جا سکتا ہے، کوئی بھی اس کو کھا سکتا ہے۔ نفلی صدقے کا یہ حکم ہے کہ اسے کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ نفلی صدقہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، امیر و غریب کی کوئی اس میں قید نہیں ہے، اگرچہ فضیلت غریب ہی کو دینے میں ہے، اور صدقہ واجبہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اور صدقۃ الفطر واجب صدقات میں سے ہے۔ صدقۃ الفطر کا جو نصاب ہے، جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی روپیہ پیسہ یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان پانچوں چیزوں کا یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بنتا ہو، ایسے مرد یا عورت پر صدقۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اور ایسے ہی مرد پر زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ اشیاء جو ضرورت اور حاجت کی نہ ہوں، اور ہم نے ان کو اپنے گھر میں بعض نمود و نمائش کے لیے رکھا ہوا ہو اور ان پر سال گزر جائے، تو وہ چیز اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے، اور وہ رکھی ہوئی چیز استعمال میں بھی نہ آتی ہو، وہ نصاب میں شامل کی جائے گی، یعنی اس کی بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا اصل وقت عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے یا البتہ رمضان کے آخر میں کسی بھی وقت اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ رمضان میں ہی اس کو ادا کر دیا جائے تاکہ فقراء اور مساکین اپنی حاجت اس سے پوری کر سکیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنت یہ ہے کہ آپ صدقۃ الفطر کو نماز عید سے پہلے ادا کر دیں تو ادا ہو جائے گا، اور سنت یہ بھی ہے کہ ہم عید سے پہلے جب جائیں تو کچھ کھا کر جائیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر صدقۃ الفطر وزن کے اعتبار سے 4 قسموں کی چیزوں سے ادا کرنے کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ سب سے پہلا کشمش یا پھر کھجور یا چھوارا، اور جو، اور چوتھا ہے گندم، گیہوں۔ بہتر فطرانہ یہ ہے کہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق ہم ادا کریں۔ کشمش، کھجور اور جو، آخر میں گندم ہے، آخر میں گندم جتنی اللہ کریم نے استطاعت دی ہو اسی کے مطابق ہم فطرہ ادا کریں۔ وہ لوگ یہاں پر کان کھول کے سن لیں کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، اللہ نے ان کو خوب مال دیا ہے، اور وہ صرف گیہوں کو ہی اپنا معیار بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے آپ کو خوب دیا ہے تو آپ خوب فطرہ کا جو ہے یعنی کشمش سے دیں، کھجور چھوارے سے دیں، یا جو سے آپ کم سے کم ادا کریں۔ متوسط طبقے کے لیے ہے کہ وہ گندم سے بھی ادا کر دیں۔ صدقۃ الفطر کھجور، کشمش یا جو کی صورت میں دیا جانا چاہیے تو 1 صاع کی مقدار دینا چاہیے، اور گندم کی صورت میں دیں تو نصف صاع دیا جائے گا۔
ایک سا کی مقدار 3.5 کلو اور نصف سا کی مقدار 1.25 کلو بنتی ہے۔ اب دہلی کے اندر کیا فطرہ چل رہا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اور یو پی کے اندر کیا چل رہا ہے آپ وہ بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کے متفرق مسائل ہیں۔ اگر عورت صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی صدقۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے، مگر عورت پر کسی اور کی طرف سے فطرہ ادا کرنا اس پر ضروری نہیں ہے، نہ بچوں کی طرف سے، نہ اپنے ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ مگر مرد پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہے، اسی طرح سے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر کا ادا کرنا اس پر ضروری ہے۔ والدین بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے دے دیں تو ادا ہو جائے گا، لیکن ان پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے بھی ادا کرنا کسی پر واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کے عیال داری میں ہی کیوں نہ رہتے ہوں۔ البتہ اگر بالغ لڑکا یا لڑکی مجنون ہو تو ان کی طرف سے بھی والدین فطرہ ادا کریں گے۔ اگر گندم کے علاوہ کوئی اور غلہ یا باجرہ جیسے یا چاول وغیرہ دیا جائے تو اس میں گندم کی قیمت کا اعتبار ہوگا، یعنی جس قدر 2.25 کلو گندم کی قیمت ہوگی اتنی ہی رقم کا غلہ اس قسم کا دیا جائے گا، چاول باجرہ وغیرہ کا۔ جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے میں رکھے اور اس پر بھی صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے ہیں اس پر بھی واجب ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ابھی روزے تو رمضان کے رکھے نہیں تو ہم فطرہ ادا نہیں کریں گے، بلکہ ان پر فطرہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح سے جو لوگ باہر ملک میں رہتے ہیں اور کسی اور ملک میں فطرانے کی رقم بھیج دیتے ہیں، جس ملک میں بھیجے جانے والا یعنی جو آدمی ملک میں رہ رہا ہے اس ملک کے اعتبار سے فطرے کی رقم کا اعتبار ہوگا۔ یعنی اگر سعودی میں کوئی آدمی رہ رہا ہے، امریکہ میں رہ رہا ہے، تو وہاں پر جو فطرے کی رقم بنتی ہے، جو اور کشمش کھجور چھوارا وہاں پر 3.5 کلو کس قیمت کا ہے، اور گیہوں وہاں پر کس قیمت کا ہے، اسی قیمت کا اعتبار لگا کر آپ انڈیا کے ہیں تو انڈیا میں آپ کو بھیجنا پڑے گا، اور وہی آپ کو یہاں پر ادا کرانا پڑے گا کہ میری یہ والی رقم یہاں پہ اتنی بنتی ہے، آپ میری اتنی رقم فطرے کی ادا کر دیں، تو اس طرح سے آپ کا فطرہ باہر ملک والوں کو ادا ہو۔ اللہ مجھے آپ کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔